آج کل ایک چیز بڑی تیزی سے وائرل کی جا رہی ہے کہ یہ جو افطار کا وقت اہل سنت کا ہے یہ غلط ہے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، تم پورا کرو روزوں کو إِلَى اللَّيْلِ، کہاں تک؟ رات تک۔ وہ کہتے ہیں جی یہ رات سے پہلے ہی افطار کر دیتے ہیں اہل سنت والے، یہ رات سے پہلے ہی افطار کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا ذرا ہمیں سمجھایا جائے کہ ہم رات سے پہلے کیسے افطار کر دیتے ہیں؟ کہتے ہیں جی رات کا مطلب ہوتا ہے ستارے نظر آئیں۔ کیا نظر آئیں؟ وہ جی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام والی مراد ہوگی۔ میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب ستارے نظر آئے تھے تو پھر کہا تھا رات ہو گئی، فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، فلما جن، سمجھنا اس بات کو 7ویں پارے میں، فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رات کس کو قرار دیا؟ ستاروں کے دیکھنے کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب ستارے نظر آ جائیں پھر رات ہوتی ہے پھر افطاری ہوگی۔ ان کو ستارہ نظر آتا نہیں ہے، یہ افطاری پہلے کر دیتے ہیں، ان سب کے روزے خراب ہیں۔ ہم چونکہ روزہ افطار کرتے ہیں ستارے دیکھ کر، اس لیے ہمارا روزہ ٹھیک ہے۔ تو جب تم افطاری کرتا ہے اس ٹائم بھی افطارے تو کو نہیں ہوتے۔ جب وہ کرتے ہیں افطاری تو اس ٹائم بھی تو ستارے کو نہیں آتے، اس ٹائم بھی دکھاؤ ستارے کہاں پر آتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے، وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اس دلیل کا جواب بھی دوں گا، اپنی دلیل بھی دوں گا۔ وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، قرآن کا حکم ہے تم پورا کرو روزوں کو إِلَى اللَّيْلِ، رات تک، رات تک۔ یہاں ایک ہوتی ہے غایت اور ایک ہوتا ہے مغایا۔ یہاں رات روزے میں داخل ہے؟ نہیں۔ ایک ہوتا ہے مغایا، ایک ہوتی ہے غایت۔ مغایا عربی میں اس کو کہتے ہیں جس کی حد بیان کی جائے، اور حد بندی کو غایت کہتے ہیں، حد کو غایت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن کہتا ہے بازو دھو کونیوں تک، تو یہ کونیاں جو ہیں یہ غایت ہیں، یہ پورا بازو مغایا ہے، ٹھیک ہے۔ جب غایت اور مغایا، غایت حد، وہ چیز جو حد ہے، جہاں تک ہے، جیسے لیل حد ہے، رات حد ہے، کونی حد ہے۔ تو جو غایت ہے اور یہ پیچھے والی پوری چیز مغایا ہے، وہاں روزہ کیا ہے؟ مغایا ہے، رات غایت ہے۔ جب مغایا اور غایت کی جنس ایک ہو، جب مغایا اور غایت کی جنس ایک ہو، دونوں ایک ہی چیز ہوں، تو پھر غایت بھی مغایا میں داخل ہوتی ہے۔ تو یہاں پر دونوں کی جنس ایک ہے، بازو کی بھی اور کونی ایک ہی ہے، ایک ہی چیز نہیں ہے۔ تو یہاں غایت مغایا میں داخل ہے، کونیاں بھی دھونی پڑیں گی، ٹھیک ہے۔ اور جہاں غایت اور مغایا کی جنس ایک نہ ہو، جہاں غایت اور مغایا کی جنس دونوں چیزیں ایک نہ ہوں، الگ الگ چیزیں ہوں، تو وہاں غایت مغایا میں داخل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہاں غایت مغایا میں داخل نہیں ہوتی۔ وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، یہاں غایت رات ہے، مغایا روزہ ہے۔ روزے میں اور رات میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ روزہ کہتے ہیں بھوکا پیاسا رہنے کو، رات کہتے ہیں اندھیرے کو۔ معلوم ہوا کہ دونوں کی جنس ایک نہیں ہے۔ تو یہاں جو غایت ہے رات، وہ مغایا میں داخل نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب ہے کہ روزہ رات شروع ہونے سے پہلے تک ہے، رات روزے میں نہیں آ سکتی، نہیں سمجھے؟ رات روزے میں نہیں آ سکتی، رات تک روزہ ہے۔ مطلب ہے کہ جیسے دن ختم روزہ ختم، بس رات شروع ہونی نہیں ہے روزے میں، رات ہے ہی نہیں روزے میں، رات کا ایک سیکنڈ ہی روزے میں نہیں ہے۔ جیسے ہی دن کا اختتام ہوتا ہے ویسے ہی روزہ ختم، رات نہیں آ سکتی۔ اگر رات کو روزے میں لایا جائے تو پھر یہ قاعدہ ہی ختم، جبکہ یہ مسلم قاعدہ ہے کہ غایت مغایا میں داخل نہیں ہوتی، حد جس کی حد بیان کی جائے اس میں داخل نہیں ہوتی جب دونوں چیزیں الگ الگ ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اگر آدمی ستارے کا انتظار کرے تو پھر تو آپ نے رات کو بھی روزے میں شامل کر دیا، پھر تو قرآن کی یہ آیت کا مطلب ہی ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم کیا کریں گے بھلا؟
اب وہ کہتے ہیں ستارے کا انتظار کرو. بھائی جب رات آتی ہے تو رات کے آتے ہی ستارے نہیں آتے, کچھ دیر لگاتے ہیں. کیا لگاتے ہیں؟ پھر آتے ہیں نا. یہ تو نہیں ہے کہ جیسے رات آئے فوراً ستارے آ جائیں. اور بعض اوقات ستارے نظر ہی نہیں آتے. جب موسم ابر آلود ہوتا ہے تو کیا آپ کہیں گے رات نہیں ہے؟ رات کا کنیکشن ستاروں سے تھوڑی ہے. ستارے ہیں, نظر نہیں آ رہے, رات ہے. معلوم کہ رات کے لیے ستاروں کا ہونا ضروری نہیں ہے, وقت کا ہونا ضروری ہے. جب وقت ہو گیا رات کا, بس رات ہے. ستارے نظر آئیں تب, نہ آئیں تب, ہیں صحیح نظر نہیں آ رہے, ایستا ایستا نظر آئیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, تمام عربی لغت میں جتنی بھی لغت کی کتابیں, لیل کا معنی دیکھو, میں لیل کسے کہتے ہیں؟ تمام عربی لغت والوں نے لیل کیا کہا ہے؟ غروب شمس سے. کس سے؟ کہ جیسے سورج غروب ہوتا ہے رات شروع ہو جاتی. کیا ہو جاتی؟ رات کا تعلق سورج ستاروں کے نکلنے سے نہیں ہے. یہ کس نے پٹی پڑھائی ہے؟ رات تمام عربی لغت اس پہ متفق ہے. جیسے سورج غروب ہوتا ہے, غروب ہوتے ہی رات شروع ہو جاتی ہے. اور رات سے پہلے پہلے ہم نے افطاری کر دی دن کے اختتام کا. تو جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے مکمل طور پر ہمیں ماہر فلکیات بتا رہے ہیں کہ یہ دن کا اختتام ہے اس اتنے بج کر اتنے منٹ پر. جیسے دن ختم ہوا اور جیسے رات شروع ہوئی ہم نے فوراً افطاری کر دی. ٹھیک ہے. اب ایک آدمی کہتا نہیں ستارے آن لو. بھائی ستارے تو رات کا عروج ہے. کیا ہے؟ ابتدا ہو گئی ہے. جیسے کہ دن کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ سورج طلوع ہونے سے. سورج نظر تو نہیں آ رہا, کہتے ہیں صبح ہو گئی. نظر آتا ہے؟ چاند بھی کوئی نہیں, سورج ہے نظر نہیں آ رہا, ایستا ایستا ظاہر ہوگا تو وہ ابتدائے صبح ہے. جب سورج اوپر جائے گا تو وہ اس کا عروج ہے. اتنا عروج ہوتا ہے کہ پھر چلتے چلتے چلتے. اچھا, رات کے ساتھ تو چاند کا بھی تعلق ہے, صرف ستاروں کا نہیں. تو پھر فوراً ہمیں چاند کیوں نظر نہیں آتا؟ سوال بنتا ہے نا. چاند بھی آؤ, ستارے تو چاند کے ساتھ آتے ہیں. چاند کے بغیر بھی ستارے ہوتے ہیں. ستارے تو چاند کے ساتھ آتے ہیں. چاند آیا نہیں تو ستارے کیسے آ گئے؟ تو اس لیے جو یہ معنی بیان کیا گیا ہے یہ سارا غلط ہے. اصل وہ ہے جو میں نے آپ کو بیان کر دی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دلیل کا جواب بھی سن لیں. وہ کہتے ہیں جی ابراہیم علیہ السلام نے تو رات اس کو کہا تھا جب ستارے نظر آئے تھے. میں نے کہا نہیں, قرآن کہتا ہے فلما جن علیہ اللیل, جب چھا گئی ان پر رات, چھا گئی ان پر رات, جنہ چھا گئی ان پر رات, انہوں نے دیکھ لیا ستاروں کو. مطلب ہے کہ رات تو آ گئی تھی لیکن ابھی تک چھائی نہیں تھی. جب چھا گئی اور اتنی چھائی کے ستارے نکل آئے, پھر انہوں نے کہا کہ ستارہ خدا ہے کیا؟ معلوم ہوا کہ رات تو شروع ہو گئی تھی لیکن وہ رات کے چھانے کا انتظار کر رہے تھے, اس کے عروج کا انتظار کر رہے تھے, اتنا عروج کے ستارے آ جائیں. جب رات چھا گئی فلما جنہ علیہ اللیل رآ کوکبا, صرف رات کا ذکر نہیں کیا, جنہ کہاں ہے؟ جب چھا گئی ان پر رات, دیکھ لیا انہوں نے ستاروں. تو وہ تو یہ نہیں کہہ رہے, ان کے کہنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ رات اس وقت شروع ہوتی ہے جب ستارے آتے ہیں. وہ یہ تو نہیں فرما رہے. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جب رات چھا گئی اور اچھی طرح رات ہو گئی اور ستارے ظاہر ہو گئے, پھر ستاروں کو میں نے دیکھا اور میں نے کہا کہ ہاذا ربی, یہ رب ہے. تو میں نے کہا نہیں, یہ تو واپس لوٹ گئے صبح, تو یہ تو رب نہیں ہے. وہ تو بات ہی ہو رہی ہے اور کہاں سے کہاں فٹ کر دیا. اس لیے اہل سنت کا افطار بھی ٹھیک ہے, سحر بھی ٹھیک ہے. یہودیوں کا طریقہ ہے جلدی سحری کرنا, لیٹ افطار کرنا. یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صریح حدیث میں اس کی واضح مخالفت فرمائی. فرمایا یہودیوں کے طریقے پہ نہیں چلو, تاخیر سے سحر کرو اور جلد سے افطار کرو. یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے. افطار کے اندر تاخیر اور سحر میں جلدی, یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. اس لیے الحمدللہ ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں.
ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا عمل وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ پہ موجود ہے۔